اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و صحبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 30 جمادی الثانی 1442 ہجری مطابق 12 فروری سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں ایک ایسے موضوع کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں جو آج کے اس دور کا ایک چند لوگوں کا ایک اہم ٹاپک ہے، ایک اہم موضوع ہے، اور وہ ہے عاشقوں کی عید. بہت جلد دنیا والوں نے جس طرح اور بہت ساری برائیاں اور بہت ساری شرارتیں اور بہت ساری خباثتیں ایجاد کی اور اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہلاکتوں اور تباہیوں کے گڈھے کھودے، قبریں کھودی، انہی تباہیوں اور ہلاکتوں اور بربادیوں اور خباثتوں کی ایک مثال کل نہیں پرسوں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر عاشقوں کی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں زناکاروں کی عید ہے، بدماشوں کی عید ہے، خباثت خبیثوں کی عید ہے، جوانوں کی عید ہے، اور پوری دنیا کو ہلاکت و تباہی کی طرف گھسیٹنے والوں کی عید ہے. اس موضوع سے متعلق میں آپ کی خدمت میں کچھ حقیقتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہاماری اور اس بیماری اور اس طرح کے پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. اپنے پر ایمان لانے والے مومنین، موحدین، متبعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ متقیوں کی، پرہیزگاروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بدماش اور شریروں کو اور ایسے خبیث زدہ لوگوں کو اور ایسی بدماشیاں پھیلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے یا انہیں نیست و نابود فرمائے. برادران اسلام، حقیقت یہ ہے کہ آج جن پریشانیوں اور دشواریوں سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے اور جن ہلاکتوں اور تباہیوں کی طرف نت نئی بیماریاں جا رہی ہیں جن کا نہ کوئی علاج سمجھ میں آتا ہے، نہ کوئی تجویز اور نہ ہی کوئی عقل کام کرتی ہے، یہ خود ہماری شرارتیں اور ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. اور رب دو جہاں نے قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی تھی، اور اللہ عز و جل نے بیان فرما دیا تھی: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس.
خشکی میں، تری میں، جہاں کہیں بھی فساد برپا ہوا ہے، بیماریاں آئی ہیں، ہلاکتیں آئی ہیں، تباہیاں آئی ہیں، بربادیاں آئی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میں نے نہیں، تمہارے اپنی شرارتوں اور بدماشیوں کی وجہ سے یہ بیماریاں دنیا کورونا تو آپ اوپن کر دی گئی، ایسی کتنی آج بھولے نہیں ہیں، لیکن ہم جی رہے ہیں انہی بیماریوں کی گود میں، شوگر سے لے کر جناب علی، بی پی سے لے کر جناب کینسر سے لے کر ٹی بی سے لے کر ملیریا سے لے کر کیسی کیسی ان کا کیا ہے، کیا لوگ کینسر جنہیں ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، لیکن جنہیں ہو جاتا ہے وہ بچتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے والے 2 4 10 سال جی لیتے ہیں، نہیں تو ان کے اس کے بعد بھی ان کا مقدر موت ہی ہوتا ہے، تو مرنا ہے۔ لیکن رب العزت کی طرف سے یہ آئی ہوئی بیماریاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس ماحول میں جس قوم کے اندر زناکاریاں عام ہو جاتی ہیں، وہاں بیماریاں انہیں منہ پھیلا کر کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں، اور بیماریاں ماحول میں کم زناکاریاں ہو رہی ہیں، کم بدماشیاں ہو رہی ہیں، کم شراب خوریاں ہو رہی ہیں، کم سود خوریاں ہو رہی ہیں، کم حرام کاریاں ہو رہی ہیں، کم برائیاں ہو رہی ہیں، اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور جب سے یہ شادیاں مہنگی ہوئیں، جب سے یہ شادیاں کفرستان کے ملغوبے بنے، جب سے ان شادیوں میں ہم نے جو ہے دکھاوا شروع کر دیا، دھوم دھڑکے شروع کر دیے، غیروں سے مسلمان ہو کر کے، خاص طور سے بر صغیر میں غیروں سے مسلمان ہو کر کے جو لوگ آئے، وہ ایمان تو انہوں نے ضرور قبول کیا، لیکن اپنے پرانے رسم و رواج پر قائم و دائم رہے، وہی جہیز کا لینا دینا، وہی لڑکیوں کے اوپر تشدد، وہی عورتوں کے اوپر ظلم اور ستم، اور تو اور ہے لینے دینے کے اصل مسئلے رہے، بہنوں کے، بیٹیوں کے حقوق ضائع کرنے والے، حقوق نہ دینے والے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بد دعائیں صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی زبان سے کسی کے لیے بد دعا کر دیں، نہ، بد دعائیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ دلوں سے آہ نکل جائے، یہ بھی باب الہی پر جا کر کے دستک دیتی ہے یہ آہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واتق دعوۃ المظلوم، مظلوم کے دل کی آہ سے بچنا، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں ہوش کے ناخن لینا پڑے گا۔ آج پوری دنیا میں یہی کہا کرتا ہوں، اسلام ہی ایک مسیحا ہے، اسلام ہی ایک مسیحا ہے جو انسانیت کا مداوا ہے، جو انسانیت کے زخموں کا علاج ہے، جو تمام برائیوں کی دوا اپنے دامن میں اسلام رکھتا ہے۔ اسلام ہی وہ باد بہاری ہے، وہ نسیم سحری ہے جو دلوں کے کلیوں کو، مرجھائے ہوئی کلیوں کو شگفتگی عطا کرتا ہے۔ اسلام ہی وہ دوا ہے جو پوری دنیا کی ضرورت ہے، پوری انسانیت کی ضرورت ہے۔ اسلام ہی ہے جو ہلاکت و تباہیوں سے انسانوں کو ترقی اور ہدایت اور ترقی اور تعمیر کی طرف لاتا ہے۔ اسلام کے سوا اس دنیا کے اندر اب وہ کوئی دھرم، کوئی مذہب باقی نہیں رہا، وہ کتنے بھی صاف ستھرائی کا اور کتنے بھی اخلاق اور بڑکپن کا اپنے آپ کو مظاہرہ کریں، لیکن غلاظتوں کے اندر وہ جی رہے ہیں، ان کے دھرم کے اندر غلاظت، ان کے مذہبوں کے اندر غلاظت موجود ہے۔ عزیزان گرامی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم اپنا بھولا ہوا سبق ہم نے بھلا دیا، ہمیں جو نبی نے درس دیا تھا وہ درس ہم نے بھلا دیا، اس لیے ہم بھی انہی کے روش پر اور انہی کے طریقوں پہ چل نکلے۔ کاش ہم پلٹیں اپنے دین کی طرف، پلٹیں صحابہ کے طریقوں کی طرف، پلٹیں اپنے اسلاف کے طریقوں کی طرف۔ ہماری عورتیں ہوں یا ہم ہوں، سب کے سب معاشرے 2 اکائیوں سے بنتے ہیں، ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ ان دونوں کو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی طرف پلٹنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم دنیا کے اندر ہم امن لا سکتے ہیں، شانتی لا سکتے ہیں، ہم خوشگوار ماحول پیدا کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو ہم امن و شانتی کا پیغام دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ علاج موجود ہے۔ پوری دنیا کو بتاؤ، مسلمانوں، پوری دنیا کو بتاؤ، جن بیماریوں سے تم جوجھ رہے ہو ان بیماریوں کا علاج ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم حکیم ہیں، ہم مسیحا ہیں، ہم اس معاشرے اور دنیا کے مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون بالله. تم بہترین امت ہو. جتنی بھی امتیں گزری ان تمام امتوں میں تم خیر امت ہو. تمہیں ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم بھلائیوں کا حکم دو, برائیوں سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. صرف اللہ پر ایمان. ہمارا یہ تمغہ تھا, ہمارا یہ تاج تھا, جس تاج کو آج ہم نے دنیا کے حرص اور حوث اور شہوت اور اپنی دنیا کے لالچ میں ہم نے اس کو لات مان لیا. کاش ایسا نہ ہوتا. دنیا کمانا حرام نہیں ہے. لا تنس نصیبک من الدنیا, رب نے فرمایا ہے کہ تم دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو. دنیا کو کماؤ, بڑے آسمانوں کے اوپر جو ہے جا کر کے اپنے گھر بناؤ, چاند کے اوپر کمندے ڈالو, کہکشاؤں میں ٹہلو گھومو. تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے. لیکن یہ نہ بھولو کہ تم اللہ کے غلام ہو. یہ نہ بھولو کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو. یہ نہ بھولو کہ تمہیں اس لیے بنایا گیا تھا کہ امت پوری دنیا کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرو, لوگوں کو سچی باتیں بتاؤ, حق باتیں بتاؤ. یہ نہ بھولو اپنا جو مقصد ہے وہ نہ بھولو. یہ تو بھوسا ہے. یہ کیا ہے میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں؟ سمجھنے کی بات ہے. سمجھو, اللہ کی قسم سدھرو, یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی. ہم اللہ کی راہ میں یہ مال, یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے خوف زدہ ہیں. ہم سوچتے بھئی ہم نے زکوٰۃ دے دیا, ہم نے زکوٰۃ دے دی, بات ختم. نہ زکوٰۃ تو دینا آپ کے اوپر فرض ہے. نہیں دو گے تو برباد ہو جاؤ گے, نہیں دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. اس کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. دال چاول نمک تیل بیگم کو دے دینا ہی کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اس سے محبت کا, اپنے بال بچوں کے محبت کے اظہار کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ قاعدے ہوتے ہیں. کوئی آپ نہیں دو گے تو آپ زکوٰۃ نہیں دو گے تو آپ تو ایسے ہی ہو جاؤ گے. جیسے آپ خربوزہ اگر خرید کے لاتے ہیں, خربوزہ 10 کلو کا خرید کے لایا آپ نے, کیلے 5 کلو خرید کے لایا آپ نے, پیسہ تو آپ نے 10 کلو کا دیا ہے محترم. لیکن جب خربوزہ آپ کاٹتے ہو تو کیا چھلکے بھی کھاتے ہو؟ مجھے بتاؤ. چھلکے بڑی بے دردی کے ساتھ نکال کے آپ پھینک دیتے ہو, حالانکہ پیسہ آپ نے چھلکے کا بھی دیا ہے اور گودے کا بھی دیا ہے, مغز کا بھی دیا ہے. کیلا بھی لاتے ہو, کیلے کی پوری قیمت 1 کلو کا پیسہ یا 10 کلو کا پیسہ آپ نے دیا ہے, لیکن اس کے چھلکے کھاتے ہو؟ بولو, نہیں کھاتے ہو چھلکے. بڑی بے دردی کے ساتھ چھلکے نکالے, اٹھا کے سڑک کے اوپر پھینکے اور صرف مغز کھا لیتے ہیں. اگر چھلکا کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ہاں, بیمار ہو جاؤ گے. اگر دھان ہے, گیہوں ہے, ان کے چھلکے سمیت کوئی کھاتا ہے؟ کھاؤ, دیکھو پیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے. بادام ہے, بادام توڑ کر اس کا چھلکا پھینک دیتے ہیں آپ, بادام سمیت چھلکے سمیت ہضم کر لو گے آپ اسے, کیا حشر ہوگا؟ یہی زکوٰۃ کی مثال ہے, یہی زکوٰۃ کی مثال ہے. کماتے ہو 10,000 20,000 10 لاکھ, یہ چھلکا ہے. زکوٰۃ چھلکا ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ ہاں, تمہارے مال کو پاک کرنے کا چھلکا ہے. سمجھو, تو یہ تو دینا ہی دینا ہے. ایسے ہی کھا لو گے, ایسے ہی پی لو گے تو پھر تم مریض ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. دنیا میں بھی ہلاکت بربادی ہو سب کی جگہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی, اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اس سے, بے شک یہ فرائض ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری ذمہ داریاں, صدقات ہیں, خیرات. اس ماحول, اس معاشرے کو, اللہ کو خوش کرو. تداؤ مرضاکم اپنے مریضوں بصدقاتکم, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے مریضوں کا علاج صرف دواؤں سے نہیں بلکہ صدقہ اور خیرات سے کرو. صدقہ اور خیرات سے کرو. اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے کس سے؟ جہنم کس سے ٹھنڈا ہوگا؟ صدقے اور خیرات سے ٹھنڈا ہوگا. یہ اسلام نے اتنی قیمتی باتیں, میں نے ایک مثال دی ہے. معاشرے میں سماج کے مسیحا آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں, مسلمانوں آپ ہیں. ڈاکٹر خود ہی مریض ہو جائے تو مریض کیسے شفا پائے؟ آپ ہیں ڈاکٹر, آپ ہیں مسیحا, لیکن آپ خود بیمار ہو گئے, آپ خود مریض ہو گئے, آپ نے خود علاج کرنا اپنا چھوڑ دیا. علاج کرو اپنا. یاد رکھو, یہ بیماریاں ہمارے بھی ہاتھوں کی شرارتیں اور بیماریاں ہیں. یہ ویلنٹائن ڈے جو بھی ہمارے سروں پہ آنے والا 1-2 دن کے بعد, ابھی سے جناب عالی, رات کو کوئی بات ہو رہی تھی, کہیں کوئی کہہ رہا تھا 1 ہفتے تک منایا جاتا ہے. پھول کا تبادلہ ہوتا ہے, آئی لو یو کا تبادلہ ہوتا ہے, دوسرے دن ملاب کا تبادلہ ہوتا ہے, تیسرے دن جو ہے اکٹھا ہونے کا, جمع ہونے کا ہوتا ہے, 5ویں دن کیک کاٹنے کا, 6ٹھے ہم نے اسی میں سن کے تنگ آ گئے. میں نے کہا, اور 8ویں دن حمل کی تیاریاں ہوتی ہیں, بچہ جننے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ حال کنواریاں آج
زناکاریاں، بدکاریاں، اور یہ بے غیرت ماں اور باپ، ظاہر ہے حرام کا کھلا کھلا کر کے پالا انہوں نے، تو حرام کی اولاد تو کو بچنا ہے۔ کسی نے کہا جناب یہ قانون بن رہا ہے، یہ قانون بن رہا ہے، ہم نے کہا ہزاروں قانون بنے تو اگر ہم مومن ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تو ہمارے لیے رب کا قرآن ہے، یہ سب سے بڑا قانون ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اپنی آل اولاد کو، اپنے گھروں کو اس قرآن کی برکتوں سے ہم انہیں آباد کریں گے انشاءاللہ تبارک۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر میں کھودو تم ان سے زناکاریاں کرواؤ، ویلنٹائن ڈے کے نام پر، بدکاریوں کے نام پر کرواؤ، ہمیں کیا، ہم تو منع کر رہے ہیں، منع بھی کر رہے ہیں، اب تم سے بائیکاٹ بھی ہوگا، ورنہ مچھلی والوں کا حشر ہوگا۔ جیسے مچھلی والے تھے، مچھلی والے یوم السبت سنیچر یہی قوم تھی، یہودی جو اپنے آپ کو آج پوری دنیا کا بادشاہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے آج یہی تھے یہودی، ان کی فطرتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں کچھ نہ کچھ۔ عزیزان گرامی، سنیچر کو مچھلیاں بھی جانتی تھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہر بڑی سمندر کے کنارے، سمندر کے کنارے ایک بستی آباد تھی، اس بستی کے اندر لوگ مچھیرے تھے، مچھی اچھی شکار کرتے تھے، بنی اسرائیل یہی یہودی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ ایسا ہے کہ سنیچر کا دن بڑا مبارک دن، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا اہتمام کرنے کا رسول نے حکم دیا ہے، اور آزادی بھی دی ہے کہ جب اذان ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان کی آواز سنو تو تجارت، لین دین جہاں ہے وہیں چھوڑو، وذروا البیع، اور آ جاؤ، چھوڑ دو خرید و فروخت اور آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر اللہ کی روزیاں تلاش کرو، جاؤ۔ صحابی تھے، سلام پھیرتے، حکام لگا کے دروازے کے سامنے مسجد کے رکھتے آ جاتے تھے نماز پڑھنے، سلام پھیرتے اور جب ذکر و اذکار کر کے باہر جاتے اور کھڑے ہو جاتے، کہتے اللہ تیرے حکم، تو نے کہا ہے کہ نماز ختم ہو جائے تو اللہ کی روزی ڈھونڈو، اے اللہ میں روزی کے لیے کھڑا ہوں، مجھے روزیاں عطا فرما، مجھے روزیاں عطا فرما۔ کیسے کیسے نرالے لوگ تھے، بھروسہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنہ والجماعہ، بات آئیے سن لو، تین سختیاں انہوں نے برداشت کی، تین بادشاہوں نے ظلم و تشدد کیا حق بولنے پر، حق بات کر، یہی قرآن۔ جیسے ہم اللہ کی صفت ہے یہ، جس طرح اللہ کی ہر صفت غیر مخلوق ہے، بولنا بھی